الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی علیہ سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام دوست احباب، محبت و ذوق، الفت و چاہت، سوز و گداز جناب، میرے آقا دی ذات پہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے پالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی. سارے چوسے اونچا سمجھیے جسے. میں نے پتا للیانی والی جماعت کتنے آ، حاصل پور والی کتنے آ، پر سبحان اللہ میرے ونڈی کے نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. سارے چوسے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس جیسے اونچا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی. کرنو بد لی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. سب سے اولا
اللہ وحدہ لا شریک ذات بے نیاز واسطے جو کائنات دا خالق مالک رازق محافظ نگہبان اللہ وحدہ لا شریک ذات بے نیاز ما بعدہ تمام تعریفاں تمام عظمتاں تمام فوقیتاں تمام درجات اس محبوب واسطے جس دا صدقہ کائنات تخلیق فرمائی گئی. آپ وجہ کائنات بھی ہیں آپ سبب کائنات بھی ہیں آپ جانے کائنات بھی ہیں جانانے کائنات بھی ہیں. جان اور جانا ہونے میں فرق ہوتا ہے. جان اتنی اہم نہیں جتنا جانا ہوتا ہے کیونکہ جان جانا پہ وارنے کے لیے ہوتی ہے. جان جانا پہ یہ صاحب فرماتے ہیں نا اس صورت میں جان آکھاں جانا کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کہ رب دی شان آکھاں یہ شان تو شانہ سب بہر کیف میرے آقا مدنی تاجدار مولا کل ہادی سبل یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ گوہر دے حضور درود و سلام دا ہدیہ تحفہ پیش کرن تو بعد محفل تا ماشاءاللہ العزیز میرے لگ صاحب نے بہت اچھا کلام پڑھیا باقی نات خامہ نے بھی اپنے اپنے انداز دینا اچھا کلام پڑھیا اور علامہ گولڈوی صاحب نے تے بام بھی کر دیتی. سبحان اللہ. دیکھو نا ایک بندہ تو انہوں ہسا دیندہ ہے یہ بڑی گل ہے. ایک بندہ ہسا دیندہ ہے تے بڑی گل ہے. کوئی ہساؤن تے کام تے ہوندہ ہے نا تے مجنوں تے نعرہ لی تے پھر بڑی گل ہے نا. سبحان اللہ. ہسانا اتنی بری بات نہیں. میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی تھا جب حضور احادیث قرآن کیونکہ حدیث و قرآن کے سوا تو کچھ تھا ہی نہیں. حضور کا بولنا ہی قرآن تھا حضور کا بولنا ہی حدیث تھا اس کے سوا تو کچھ تھا ہی نہیں. ان سوا کچھ بھی نہیں سی. میرے آقا کریم لجپال سرور کائنات آپ جدو واز فرماؤندیاں واز کردیاں حضور دی طبیعت تھوڑی تھکان آ جانی نا تو سبحان اللہ ایک صحابی سی بڑا مطلب مزاحیہ ٹائپ اس نے آ کے کچھ ایسی التجا کرنی کہ یا رسول اللہ اجازت دیو کہ میں کچھ گفتگو کرنا چاہنا. حضور نے فرمایا بڑا اجازت ہے. اس نے کچھ گفتگو کرنی ایسی گفتگو کرنی کہ حضور دے چہرے تے مسکراہٹ چھا جانی. حضور دے چہرے تے مسکراہٹ چھا جانی. اور اتنا عظیم صحابی سی اتنا عظیم صحابی سی کہ کدو شہد اور پنیر لے آنا تے لیا کے ادھا حضور نو پیش کر دینا تے ادھا خود لے لینا تے جدو ادھار والے واپس آنا نا ادھار لینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ادھار والے آنا نا کہ حضرت ساڈا ادھار دیو تسی ساڈے کولوں پنیر لے کے آئے ہو تسی ساڈے کولوں شہد لے کے آئے ہو ساڈا ادھار واپس کرو. تے حضرت نے انہاں نو بازو تو پکڑنا تے آکھنا آؤ اوتھے چلیے کہ تو کوئی خالی نہیں مڑنا. وہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. قربان جاواں ایسی طبیعت اور قربان جاواں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ایسی پردہ پوشی. سبحان اللہ. دست بھی کشا جانب زمبیل ماں آفری اور ہمت بازو ہے تو ادھر سے ایسی عظیم سوچ دیکھو کہ جو بھی کرنا آقا کے پلے میں ڈال دینا. ادھر سے پردہ پوشی دیکھو ادھر سے دست کشائی دیکھو ادھر سے رحمت دیکھو ادھر سے عطا دیکھو. بشر سے بشیر کا جوڑ کے پوچھنا ہے خطا ادھر تے عطا ادھر یہ بھی ہٹتا نہیں وہ بھی ہٹتا نہیں ہے فنا ادھر ہے بقا ادھر اندیاں غلطیاں دیاں اندیاں بخشیاں دی ہے ابتدا ادھر ہے انتہا ادھر تے ہے ابتدا ادھر. کوئی بڑی بات نہیں. میرے آقا کریم لجپال سرور کائنات آپ نے درے اقدس نے جا کے دستک دینی حضور نے جدو جلوہ افروز ہونا نا وہ صحابی نالو ادھار لین والے وہ پنیر دا ادھار وہ شہد دا ادھار وہ جناب والا پیسے دا ادھار وہ لین والے آ جانے انہیں آمنا
تے عرض کرنی یا رسول اللہ اے کچھ پنیر اور کچھ شے دے اس دے پیسے لینا ہے. حضور نے فرمایا ہو تے میں نے تو دیتا سی. یا رسول اللہ میں جدو لے کے آیا سا میں ادھا تانوں پیش کر دیتا سی ادھا میں خود رکھ لیا. سبحان اللہ. تے پیسے یا رسول اللہ پیسے میں ادھار کر کے آیا سا. پیسے میں ادھار کر کے آیا سا تے پھر دیتے نہیں. یا رسول اللہ بھکھا تسی جانتے ہو دلا دے حال. سبحان اللہ. تسی جانتے ہو تسی جانتے ہو کہ میرے کو کچھ بھی نہیں ہے, میرے کو اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ میں اس کا ادھار واپس چکا سکا. یا رسول اللہ پیسے ایسا پر میں کھا بیٹھا. میرے آقا نے لجپالی فرمامنی حضور ایک پسر جامنا اتنی اس دیا اشرفیاں دینار یا جو کچھ بننا اس نے لیا کے عطا کر دینا اور حضور مسکرا دینا. فرمایا تو باز نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو باز نہیں ہوگا. ایسا عظیم صحابی کہ حضور علیہ السلام جنال اتنا قرب اور اتنی حضور کی عطا کہ اتنا ہونے کے باوجود حضور ہر اس کی خطا معاف فرما دیتے. سبحان اللہ. وصال کر گیا حضور دے چہرے تے تبسم لے آمن والا, حضور نال مزاح فرماون والا وصال کر گیا. کچھ لوگ کچھ اصحاب بھی مسجد کے دروازے دے اگے بیٹھ کے کہہ رہے سن کہ یہ نماز بھی نہیں سی پڑھتا, روزہ بھی نہیں سی رکھتا. نماز بھی نہیں سی پڑھتا, نماز بھی نہیں سی پڑھتا تے روزہ بھی نہیں سی رکھتا. واللہ عالم اس دی بخشش ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی, اس دی بخشش ہوئی بھی ہے یا کہ نہیں ہوئی. جدو گفتگو کی تھی نا آپس دے وچ میرے آقا کریم لجپال سرور کائنات فخر موجودہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور باہر تشریف لے کے آ گئے. جدو حضور تشریف لے کے آئے حضور دے کنا تے آواز پئی کہ اے گل اس بندے واسطے. تو حضور نے فرمایا کہ کس کے لیے بات کرتے ہو. یا رسول اللہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, وہ روزہ نہیں رکھتا تھا, وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا, وہ ارکان اسلام اچھی طرح پورے نہیں کرتا تھا, وہ ظاہر شریعت کا پابند نہ تھا. حضور فرمایا چہرے پہ تغیرات آئے, جلال نمودار ہوا. فرمایا کس کے لیے بات کرتے ہو؟ اس کے لیے بات کرتے ہو جو اللہ کا بھی حبیب ہے, اللہ کے محبوب کا بھی حبیب ہے. اللہ کا بھی حبیب ہے, اللہ کے محبوب کا بھی حبیب ہے. کس کے لیے بات کرتے ہو؟ کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو میرا بیٹا بات یہ ہے کہ جو اللہ کو حبیب ہو, اللہ کے خدا کو محبوب ہو, بات تو محبوب کے پسند آ جانے کی ہے نا, اور دوسری بات محبوب کو راضی کر لینے کی ہے نا. وہ کیا کرتا تھا, اس نے نمازیں تو زیادہ نہیں پڑھی لیکن محبوب کو راضی کر لیا. سبحان اللہ. زکاتیں زیادہ نہیں دی لیکن محبوب کو راضی کر لیا. اس نے فطرانے اور حجیں زیادہ نہیں کی, عمریں زیادہ نہیں کیے لیکن محبوب کو راضی کر لیا. سبحان اللہ. اس نے محبوب کو راضی کر لیا, گویا کہ اس نے خدا کو راضی کر لیا. سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ گولڈ بھی اتنے آتا ہے تو کچھ بھی نہیں چلو کرتا تو تمہیں راضی تو کر دینا نا. بھلے دعا کر چڑی کرو گولڈ بھی دے کے ایسا یہ میرے آقا دی سنت ہے, جہاں کسی نے راضی کرے اس کو دعا دیتی کرو. ایسا میں نے آیت کریمہ پڑھی لقد من اللہ علی المومنین کہ تاکید ہم نے تحقیق مومنوں پر احسان کیا. مومنوں پر مڑ کہہ لو منا مینا فضل بھی ہوتا ہے. مومنوں پر فضل کیا, مومنوں پر فضل کیا. ہم نے مومنوں پر فضل کیا. کون ارشاد کر رہا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک له. اور کن سے مخاطب ہے بتائیں نہیں, قرآن پاک کی آیت کن سے اللہ مخاطب ہے؟ وہ تو جن کے لیے ہے نا وہ مومن ہے نا. مخاطب کن سے؟ مخاطب کن لوگوں سے ہے؟ وہ مدینہ اور حجاز والوں سے تھا یا ہم سے بھی مخاطب ہے؟ بتاؤ بھائی, جاتری والوں سے نہیں ہے نا. قرآن ہر دور میں, ہر عصر میں, ہر ایک کے لیے, ہر مسلمان کے لیے برابر یکساں ہے کہ نہیں ہے؟ فرمان برابر ہے نا.
تو پھر ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے محبوب بیان کر رہے ہوں، اللہ کہلوا رہا ہو اور ہم سن رہے ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب بیان کر رہے ہو، اللہ کہلوا رہا ہو اور ہم سن رہے ہو کہ اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، سبحان اللہ میں نے احسان کر دیا، میں نے فضل کیا۔ یا اللہ کن پر؟ فرمایا مومنین پر۔ کن پر؟ مومنین پر۔ اب یہ مومن کون ہے؟ لبڑے پوسے مومن یا مومن دو میں فرق ہے، دو میں فرق ہے۔ ایک نے منہ مون وہ ہر کل لڑا دے رہے ہو مومنا ہو، نہیں سمجھے جی؟ کہ ایک نے حقیقی مومن، وہ جو ابو بکر صدیق کا بغض رکھتا ہے، سیدہ عائشہ کا بغض رکھتا ہے، حضرت عمر فاروق کا بغض رکھتا ہے، عثمان غنی کا اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ تو مومن تو نہیں، تو گستاخ سے بھی پرے ہے، تو ایک کافر اور ایک زندیق سے بھی پرے ہے، تیرا تو کنارہ ہی نہیں ہے، تو گر چکا ہے، خدا کی نظروں سے بھی گر چکا ہے، مصطفیٰ کی نظروں سے بھی گر چکا ہے، تیری تو کوئی حد ہی نہیں گرنے کی، تو اتنا گر چکا ہے۔ کس کو مومن کہتے ہیں؟ مومن تو لبنا پڑا نا۔ یہ شہادت گاہ الفت میں، سبحان اللہ یہ شہادت گاہ الفت میں، الفت میں، الفت میں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں، لوگ آسان سمجھو نا، لوگ آسان سمجھتے ہیں، مسلمان ہونا ہونا لوگ آسان سمجھتے ہیں، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت کہے الفت، الفت۔ ایک اصحابی آیا، یا رسول اللہ فدا کا امی وابی، میں تہاڈے نال پیار کرنا چاہنا، میں تہاڈے نال پیار کرنا چاہنا۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں، پیار کر لیکن پہلے سوچ لے۔ اب تو جس کو دیکھو وہ دیوانہ، جسے پوچھو وہ دیوانہ، جسے کہتے ہیں دیوانہ بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اب تو جسے پوچھو جسے دیکھو وہ دیوانہ، جہاں جاتے ہیں حضرت صاحب یہ بہت عاشق رسول بندہ ہے، میں تو سبحان اللہ تسی مور لا دیتی ہے۔ تو خدا دا خوف کیتا کرو، عاشق رسول ہونا بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑا درجہ ہے ہی نہیں ہے، یہ تو درجہ بلال حبشی کا درجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو درجہ سلیمان فارسی کا درجہ ہے۔ تم نے کیا مذاق سمجھ رکھا ہے عاشق رسول ہونا؟ بندہ آیا عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، حضور جانتے تھے منزل بڑی کٹھن ہے، راستہ بڑا دشوار ہے، فرمایا سوچ لے، میں یہ لفظ نہ دکھاؤں تو میں ذمہ دار ہوں، فرمایا سوچ لے، یا رسول اللہ سوچ لیا، میں آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ میں آپ سے محبت اور محبت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے الفت اور چاہت رکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، حضور کریم لجپال
نبی محتشم شفیع معظم آپ نے 3 دفعہ دہرایا، اس نے 3 دفعہ اقرار کیا اور اظہار کیا، 3 دفعہ اقرار کیا اور پھر 3 دفعہ اظہار کیا۔ یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم لجپال نے فرمایا پھر تیار ہو جا، تیری طرف نال سجن دے رہیے ہو یار، نال سجن دے رہیے ہو یار، لکھاں بدیاں 100 تانے سبھی سرتے سہیے ہو یار، نال سجن دے رہیے ہو یار، نال سجن دے رہیے ہو یار، توڑے سر بنجے سر دئیے تامی راز نہ کہیے ہو یار، نال سجن دے رہیے ہو یار۔ فرمایا تیار ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا تمہاری طرف تان و تشنی، تمہاری طرف تان و تشنی سمجھتے ہیں نا، تان و تشنی ساری یہی بھنڈیاں بدیاں، تان و تشنی، اور فرمایا تمہاری طرف مفلسی، تمہاری طرف بیماریاں، تمہاری طرف دنیا کے غم و علم، تمہاری طرف دنیا کے رنج و غم۔ فرمایا ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پانی گر، سمجھ گئے؟ پہاڑ کی جی چوٹی ہوندی ہے نا، اندر تو جدو پانی نکلتا ہے تو چشمہ بن کے تھلے پہنتا ہے تو کنی جلدی تھلے پہنچتا ہے؟ اس کو کوئی روکن والی چیز ہوتی ہے نہیں نا۔ فرمایا جتنی جلدی وہ پانی زمین پر آتا ہے، جتنی تیزی سے آتا ہے، اسی تیزی سے تمہاری طرف یہ سب چیزیں رخ کریں گی۔ نیو لال آب پرواد نال، اس دین دنی دے شاد لال، نیو لال آب پرواد نال، مل کے کہہ لو نیو لال آب پرواد نال، اس دین دنی دے شاد لال، نیو لال آب پرواد نال، قاضی ملا مکتی دے، قاضی ملا قاضی ملا مکی دے، کھرے سیاڑے راہ دسیں دے، عشق کی لگے رات لال، نیو لال آب پرواد نال۔ فرمایا بدیاں آمن گیاں، فرمایا بھنڈیاں آمن گیاں، فرمایا غربت آوے گی، فرمایا مفلسی آئے گی، فرمایا پریشانی آوے گی، فرمایا غم و عالم آمن گے، فرمایا رنج و غم آمن گے، فرمایا تیرا غم رہے سلامت، میرے دل کو کیا کمی ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے۔ ندیوں پار رنجن دا ٹھانا، ندیوں پار رنجن دا رانجن دا تھانا، کیتے کالو بلا اقرار کرایا، کوئی گنگے پوڑے پالا سے، کیتے کال ضروری جانا، منتا کرا ملا تیرار، نیو لال یار فرید ایک تو عیب چکیتا جڑا نیو رانجے سنگ
نیو لا بے پرواہ دینا اس دین تنی دے شاد نال نیو لا تمہاری طرف مفلسی، تمہاری طرف غربت، تمہاری طرف رنج و غم، تمہاری طرف یہ علم، یہ ایسے آئیں گے جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پانی نیچے آتا ہے۔ یا رسول اللہ مجھے قبول ہے، سبحان اللہ، لکھاں بدیاں 100 تانے سب کی شرطیں صحیح ہو جاتی۔ میں نے بات کی تھی لقد من اللہ علی المومنین، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لام تقیدیا تے قد تحقیقیا کہ میں احسان کر چھڈیا اتے مومنا دے۔ میں کی کر چھڈیا؟ وہ ستے تے نہیں جے، ہلے ہن میری گل شروع ہون لگی جی، ستے نہیں جے، تگڑے ہو جاؤ، والے ہو۔ فرمایا اللہ دا پیغام سن لو، کوئی بھی بیٹھا ہے، کوئی خاص ہے، کوئی عام ہے، کوئی اہل سنت ہے یا کوئی اہل دیوبند ہے، 1,24,000 پیغمبر آئے، اللہ نے کسے امت نو یہ نہیں آکھیا کہ میں تواڈے تے احسان کر چھڈیا، میں تواڈے تے احسان کیتا ہے، تواڈے تے فضل کیتا ہے۔ میرا محبوب آیا، اللہ جتایا، ہن گل تے ایتھے نہیں مکدی۔ اللہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، میں نے احسان کیا مومنوں پر۔ احسان پیچھے لباں گے، پہلے گل ہے مومن لبنا۔ موضوع تو یہی سی نا، احادیث رسول جو میں نے بیان کی ہے کہ وہ بندہ آیا عرض کی میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، مومن۔ اب ایک اور حدیث سنیں پھر فیصلہ کر لیں مومن کسے کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی اولاد، اپنا مال، اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تو ابھی کامل ایمان والا مومن نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ میاں محمد بختیار سے کھڑکی فرماتے ہیں سب کچھ مال سب کچھ مال حوالے تیرے تے جندڑی جان بھی تیری تے میں تو جیتا وہ سائیاں وارث تو تے شرم رکھی ہن میں جی حدیث سنائیے تو جڑا شعر سنایا بچوں ایک چیز گھٹتی پئی ہے یا رسول اللہ میری ماں میرا مال میری اولاد میرا گھر بار میری عزت نفس میرا سب کچھ تواڈے تو قربان فرمایا تیرا ایمان والے مکمل نہیں ہوا کچھ شے وچ بچدی ہے نا ایک شے رہندی ہے ایک شے او پچھلیو ایک شے رہندی ہے کیڑی شے رہندی ہے کیڑی شادی یار ملے لجپال ملے خدا غلام یار ملے لجپال ملے تد یاری لاون چس ہے یار ملے لجپال ملے تد یاری لاون چس ہے کافر ہے جڑا لا کے یاری پچھو آنکھیں میری پس ہے جے سر دتیا یار ملے پھر سر دیون کی کس ہے سر دے دیوی تے وفا نہ منگی یا پیر فرید دس اب میں حدیث پوری کرتا ہوں فرمایا تیرا ایمان ابھی نہ مکمل ہے یا رسول اللہ کیسے مکمل ہوگا آپ عطا فرما دیجئے عمر حاضر ہے فرمایا جب تک کوئی مجھے
مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھے. جدو کوئی کتا ختم نبوت تے بھونکے، جدو کوئی بکواس کرے تو فرمایا ادو جی پیچھے ویکھے نا کہ فتح شاہ دے پیچھے 2 پتر نے یا فتح شاہ دا گھر باہر ہے، انہاں دا کون والی وارث ہوئے گا؟ فرمایا اس کو بڑا بے ایمان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. فیصلہ موقع تے بیٹا گل کیڑی ہے؟ گل میرے محبوب دی تے پھر تو سوچے پیچھے دا اے گل ہو ہی نہیں سکتی. گل تے بیٹا سودا موقع دا ہے. جدو بولی لگی ہوئے، خریدار کھڑے ہون، کوئی گھر جا کے صلاح نہیں کرتا، فیصلہ موقع تے ہوتا ہے. موقع تے ہوتا ہے، فیصلہ موقع تے کیتا جاتا ہے. گھر کا نہیں سوچنا، باہر کا نہیں سوچنا. اگر سوچنا ہے تو مصطفیٰ دی ناموس کا سوچنا ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا سوچنا ہے. باہر کا فرمایا جب تک مجھے اپنی جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ اپنے آپ سے زیادہ پیار نہیں کرتا، تب تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا. یہ معلوم ہوا کہ کامل ایمان والا وہ ہے، مومن وہ ہے کہ جنہوں اپنی جان نالوں زیادہ عزیز میرے مصطفیٰ نے، میرے کریم لجپال نے، میرے آقا نے، جنہوں اپنے محبوب نال اپنی جان تو، اپنی عزت نفس تو، اپنے آپ تو زیادہ بڑھ کے محبوب نال پیار نہیں ہے، سمجھ لوے کہ میں صاحب ایمان نہیں ہوں. صاحب ایمان کیا معلوم ہوا کہ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمتا للعالمین. مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمتا للعالمین. فرمایا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لینے سے بندہ مسلمان ہو گیا اور صاحب ایمان ہو گیا، روزہ رکھ لینے سے ہو گیا، زکوٰۃ دے دینے سے ہو گیا، چند حجے کرنے سے ہو گیا، فطرانے دینے سے ہو گیا، نیکوکار بننے سے ہو گیا، جبہ کپا پہننے سے ہو گیا. فرمایا نہیں، ایسے بات نہیں بنے گی، ایسے بات نہیں بنے گی. کیسے بات بنے گی؟ فرمایا اسلام ڈھانچہ ہے، اسلام ڈھانچہ ہے، تیرا جسم بھی ایک ڈھانچہ ہے. جسم مقبول، تیرا جسم ایک ڈھانچہ ہے، یہ نہیں ہلتا جدو تائی کوئی وچ نہ ہوئے. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ روحی نہ ہوئے. جب تک اس کے وچ کوئی بولن والا نہ ہوئے بولدا نہیں، جب تک اس کے وچ نہ کوئی ہوئے تو سندا نہیں، اکھاں موجود نے پر ویکھدا نہیں، پیر موجود نے چلدا، منہ موجود ہے کھاندا، بولدا، سکدا، چلدا پھردا، اٹھدا بہندا، نازو انداز، رستا منیندا. یہ سارا کچھ کندے نال ہے؟ یہ ڈھانچے نال نہیں ہے، جیڑا وچ ہے اون دے نال. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈھانچہ ضروری ہے، یہ مجاز ہے، یہ ظاہر ہے، یہ اس کو لے کر بیٹھا ہے، یہ اس کا ایک ٹھکانہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. لیکن یہ نہیں کہ اس کی اہمیت ہے تو اسے بھول جائے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہے اس سے، اگر وہ نکل جائے تو اس کو تو کوئی 2 دن نہیں رکھتا، 2 دن کوئی نہیں رکھتا. 1 گھنٹہ گھر رکھ کے راضی کوئی نہیں ہے. فرماتے ہیں جاؤ اسے دفناؤ، کہیں بدبو نہ مار جائے، کہیں بو نہ آنے لگ جائے، کہیں اس میں سے سگلنا آنی شروع ہو جائے، کہیں یہ گلنے سڑنے شروع نہ ہو جائے. ہندی ہے نا، کوئی شک تو نہیں ہے جب تو وچ ہوئے پھر گلتا ہے، یہ سڑتا ہے. معلوم ہویا اے مسلمان، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. اور مسلمان آج کشمیر دے وچ اگر بدبو چل گئی ہے، کوئی گڑ سڑ گیا ہے، معلوم ہویا کہ ڈھانچہ موجود ہے، وچ روح موجود نہیں. فلسطین دے وچ، برما دے وچ، شام دے وچ، لبنان دے وچ، جتھے جتھے مسلمانوں کے ظلم ہو رہا ہے، کوئی محمد بن قاسم کیوں نہیں ہوتا؟
اللہ جواب دو، اللہ کی رحمت گھٹ گئی یا خزانہ کم پڑ گیا یا کوئی اور معاملہ ہو گیا؟ نور الدین زنگی کیوں نہیں آتا؟ صلاح الدین ایوبی کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتے وہ؟ محمد بن قاسم کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ مسلمان کھویا گیا ہے شاید جذبے قلندرانہ، اللہ یہ پیغام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ کہاں کھو گیا؟ کہاں مر گیا؟ کیوں لٹتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ کیوں بلکتا ہے؟ کیوں مسجدوں میں بیٹھ کر جہاد جہاد کی رٹ لگاتا ہے جبکہ روح ہے ہی نہیں ہے؟ تم نے روح تو ملا کھینچ کر حجاز کے پار کر دی، اب کہاں سے محمد بن قاسم آئے؟ اب کہاں سے صلاح الدین ایوبی آئے؟ اب کہاں سے نور الدین زنگی آئے؟ کہاں سے آئے؟ تم نے تو اسلام سے اسلام کی روح کو نکال دیا، محبت رسول کو نکال دیا، عشق رسول کو نکال دیا۔ جب یہ تھا تو تب سب تھے، تب نور الدین بھی تھا، تب صلاح الدین بھی تھا، تب محمود غزنوی بھی تھا۔ تو جب یہ نکل گئی تو کیا ہوا؟ اب نام کے مسلمانوں سے بات نہیں بنے گی۔ اسلام بمثل ڈھانچہ ہے، کیا ہے؟ بمثل ڈھانچہ ہے، اور اس میں جو روح ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ اس میں جو روح ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ ارے جب محبت ہی نہ رہی تو اسلام کس کام کا؟ جب محبت ہی نہ رہی تو اسلام کس کام کا؟ وہ محبت تھی کہ خالد بن ولید 9000 سپاہی لے کر 1.25 کے جھنڈ میں داخل ہو جاتے۔ سوچتے نہیں کہ ہم 9000 ہیں، وہ 1.25 ہیں، ان کے پاس ہاتھی ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، ان کے پاس گھوڑے ہیں، ہم پیدل ہیں۔ ہمارے گھوڑے تھکے باندھے سفروں کے مارے جہاد کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ خیموں میں بندھے ہوئے ہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس عشق رسول ہے، ہمارے پاس عشق رسول ہے، محبت رسول ہے۔ جب وہ محبت تھی، وہ عشق کی گرمی تھی، وہ حسن کی شوخی تھی، تو تب یقین جانو تب ملائکہ بھی دور نہیں رہتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھائی آج کا مسلمان یہ ڈھانچہ اور ڈھانچے میں روح حضور کی محبت، جب محبت نکل گئی ہمارے کانوں سے، ماؤں کی وہ لوریاں نکل گئی جن لوریوں سے حضور کی محبت کی بو آتی تھی۔ آج ہمارے بچوں کو یہ جتنے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ حضرات بھی، ان کو پتہ ہے جامی کسے کہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے رومی کسے کہتے ہیں؟ ان کو پتہ ہے درد کسے کہتے ہیں؟ فغاں کسے کہتے ہیں؟ آہ کسے کہتے ہیں؟ آہزاری کسے کہتے ہیں؟ سحر کسے کہتے ہیں؟ نمود کسے کہتے ہیں؟ کہاں گئی وہ بات؟ مسلمان تو یہ مسلمانی پہ گمان نہ کر کے تو مسلمان ہے، گمان کرنا ہے تو حضور کی محبت پہ کر، مان کرنا ہے تو حضور کی محبت پہ کر، نہ نمازوں پہ کر، نہ روزوں پہ کر، نہ چلنے پہ کر، نہ تاڑیوں پہ کر، نہ لباسوں پہ کر، نہ اپنی کرتوتوں پہ کر، اگر کرنا ہے تو یار کی محبت پہ کر، سبحان اللہ، یار کی محبت پہ کر۔ یا رسول اللہ، باہر کیف بات اسلام ڈھانچہ، ایمان، حضور کی محبت اور روح کیا ہے؟ حضور سے حضور کی محبت، محبت اسلام ڈھانچے میں روح ہے۔ جب روح آ گئی تو پھر یہ بولتا ہے، سبحان اللہ، پھر یہ چلتا ہے،
پھر اس کا دبدبہ ہے، پھر یہ عمر فاروق ہے، پھر یہ ابو بکر صدیق ہے، پھر یہ عثمان غنی ہے، پھر یہ حیدر قرار ہے۔ اللہ محمد یار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ بات کہاں آ کے ٹک گئی کہ اسلام اور ایمان، اسلام ہے تو ایمان نہیں ہے تو سمجھ لو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایمان ہے تو ذات کی قسم اسلام کھینچا چلا آتا ہے، اسلام کھینچا چلا جاتا ہے۔ تو حضور سے محبت کر کے دیکھ، حضور سے محبت کر کے دیکھ، پھر نظارے دیکھی، تیری نماز بھی بدل جائے گی، تیرا روزہ بھی بدل جائے گا، تیری سحر بھی بدل جائے گی، تیری شام بھی بدل جائے گی، کر کے تو دیکھنا، کیونکہ جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ زندگی جینے کے، زندگی جینے کے انداز بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے، جب حضور کا کرم آ جائے تو پھر زندگی بھی بدل جاتی ہے، صبح اور شام بھی بدل جاتی ہے۔ علامہ صاحب نے یوں نہیں فرمایا قربان جاوا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لا لاؤ گل سے کلام پیدا کر۔ ارے بھائی، ایمان اسی کو صاحب ایمان کہیں گے، یہ پیمانہ ہے محبت کا جس میں محبت رسول ہے، سبحان اللہ، بے شک جس میں محبت رسول ہے، محبت رسول ہے، اطاعت رسول ہے، چاہت رسول ہے، امنگ رسول ہے۔ اب بات آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ان کو، بات سمجھ گیا؟ اللہ نے مخاطب کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تحقیق میں نے احسان کر دیا اوپر، مومنوں پر میں نے مومنوں پر فضل کر دیا، مومنوں پر فضل کر دیا۔ فضل کر دیا۔ ہن سارے بیٹھے جے سچی دسیا جے، یہ تانوں دو اکھاں دتیاں سو تے ٹرمپ نوں کتنیاں چار دتیاں سو کہ ایک دتی سو؟ دو ہی وہ ایک بیلی سی، لطیفہ چھوٹا جہا ہو جائے گل آخ تے آ گئی تو میں کہ آخ دی گل جاون نہیں دینی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکھ دی گل جانی نہیں چاہیے۔ بیلی سی نا انہیں بڑا بڑا چلا کیتا، یہ گل حقیقت نہیں ہے، میں صرف لطیفے دی حد تک، انہیں چلا کیتا، اللہ نے فرشتہ بھیجا انہوں پوچھ کی لیندا ہے، انہیں کہا جی میں کچھ نہیں لیندا، بس یہ لینا بھی جو میں آکھاں وہ مینوں مل جاوے، جو میں آکھاں وہ مینوں مل جاوے۔ یہ ہوندی ہے انی فقیری، کیڑی فقیری ہوندی ہے؟ انی فقیری، کہ جو میں آکھاں مل جاوے۔ انیا گل تے ہو رہے تو اور پاسے ٹر پیا قربان جاوا سونے کیا بات ہے کہ مینوں مل جاوے۔ اور فرشتے آکھا جا تو بڑا ستایا ہے، تیری گل منی گئی ہے، تو جو آکھے گا ہو جائے گا، لیکن ایک گل سن لے، تینوں ایک شے ملے گی، گوانڈیاں نوں دو ملیں گی۔ لطیفہ سمجھ رہے ہو نا؟ تینوں ایک ملے گی، گوانڈیاں نوں دو ملن گیاں۔ جدو گل اتنے آئی انہیں کہا چلو سوچ کے دو مل گیا، چلو دفعہ ہوں مینوں تو ایک مل جائے گی نا۔ دل نو سمجھایا، تسلی دیتی، پر دل دے وچ او گھومی رہ گئی کہ چلے میں کیتے، وظیفے میں کیتے، کیوں بوٹیا چلے میں کیتے، وظیفے میں کیتے، مینوں ایک ملے، گوانڈیاں دو ملن، ایک ہی لکھیا ہے۔ چلو یار جی اللہ دی مرضی ہے، چلو برداشت کر جانے ہیں، اونوں آ تو پھلیو دینی ہے۔ اچھا باہر کا گھر آیا، دو نفل پڑے، دعا کی تھی، یا اللہ میں نے دو مجھا دے دے، دو مجھا دے دے۔ سویرے اٹھیا، بوئے تو کوئی بیلی کسی دیاں چھڑیاں بھول گیا، اندر بوئے کے چھڑ گیا، پچھو لاد ہو گئی، وہ چھڑ گیا، اندر بوئے تے دو مجھا تے گوانڈیاں دے بوئے تے چار، گوانڈیاں دے بوئے تے چار، اور لاد والے نو پیچھے اللہ پچھلی پا دیتی، چورا نو اگلی پا دیتی، وہ 6 مجھا اتھے آ گئی، 4 گوانڈیاں کر دو انہاں دا وسیلہ بھی تو ہوتا ہی نا۔ جلے سویرے اٹھیا، 2 مجھا ویکھیاں، بڑا خوش ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔
دعا قبول ہو جائے خوشی تو ہوتی ہے نا. بڑا خوش ہویا تے خوش ہوا جدو اجی کر کے کاڑیاں کھڑا بیٹھے نا تے گوانیاں دے گھر 4 مجھا وہ بھی سڑ گیا. رشید سڑ گیا کوڑا ہو گیا. انہیں کہا کی بنیا میرے نال کہ میں اللہ دے بندیا ایدے چلے کر کے میں مار گیا. چلو انہیں کہا میری 2 تے بڑیاں نے نا چلو واپس چلا گیا. سویر ہوئی رات ہوئی تو پھر دعا کی تھی یا اللہ مینوں 4 اٹھ دے دے یا 4 ڈاچیاں دے دے. اللہ نے کرم فرمایا سویرے اٹھیا تو 4 ڈاچیاں موجود. تو جدو گوانیاں نے نظر ماری تے 8. اگلے دن یا اللہ مینوں 8 گھوڑے دے دے. گوانیاں نے نظر ماری 16. کام ڈبل ہوندا جاوے برداشت نہ ہویا کہندا یا اللہ میریاں دوویں مجھی مار لے. گوانیاں دی ساریاں مر گئی. یا اللہ میریاں اٹھنیاں ڈاچیاں بھی مار لائے وہ بھی مر گئی. یا اللہ میری فلانی شے بھی مار لائے وہ بھی مر گئی. ہر شے مارتا گیا. اگوں جو چوتھا دن یا اللہ میری ایک ٹاک کھڑ لے. انہاں دی 2 نکل گئی. کام تو ڈبل ہونا سی نا. انہاں دی 2 نکل گئی. سمجھ گیا یا اللہ میرے بوئے کے خوہ کھڑ دے. گوانیاں کے 2 خوہ آ گئے. تو گل نے پترا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک قرآن مجید فرقان حمید فرمایا کہ میں مومنہ تے احسان کیتا. یا اللہ سانو 1 ارب ڈالر تے ٹرمپ انہاں نوں 10 ارب ڈالر. سمجھ گئے نہیں سمجھ آئی. لگتا ہے تہاڈا چلا اودے اثر کر گیا. تہاڈا چلا اودے اثر کر گیا ہے. بیٹا بات ایسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے. لیکن یہ اس کی کریمی ہے کہ کوئی اس کا نام نہ بھی لے پھر بھی عطا کرتا ہے. کوئی اس کی نعمتوں کا فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تَحْصُوهَا. اگر کوئی اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا, گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. باوجود اس کے تو ساری رات خدا کا شکر ادا کرے, تجھے 1 روٹی دیتا ہے اور وہ نہ شکرہ ساری رات نہ شکری کرتا ہے, خدا اس کو 10 دیتا ہے. یہ تو اس کی کریمی ہے نا, یہ تو اس کا فضل ہے نا, یہ تو اس کی مرضی ہے نا. کسی کا محتاج تو نہیں. واللہ لا یحتاج ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. باہر کا بات کرنے کا مقصد اب اللہ نے جو مومنوں کو احسان جتا دیا, آنکھوں کی نعمت, ناک کی نعمت, منہ کی نعمت, کانوں کی نعمت, ہاتھ پاؤں کی نعمت, تندرستی کی نعمت, یہ ساری نعمتیں ہیں. کیا بتاؤ یہ کفار کے پاس نہیں ہے؟ اولاد کی نعمت, رزق کی نعمت, محل پہاڑیوں کی نعمت, کیا یہ کفار کے پاس نہیں ہے؟ وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو شفا کون دیتا ہے؟ وہ مانگتے بتوں سے ہیں, ان کو عطا کون کرتا ہے؟ اللہ. وہ مندروں میں جاتے ہیں, وہ گھنٹیاں بجاتے ہیں, وہ پرساد بانٹتے ہیں, وہ شرک کرتے ہیں, وہ بدعت کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. باوجود اس کے ان کو عطا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. یا اللہ اسی تیرے نام لیوا, اسی تیرے محبوب دے نام لیوا, اسی تیرا نام لیوا, تیرے ذکر کرنے والے, تیرے ذکر نو برات کرنے والے, تیرے محبوب تے ذکر دا ہوگا کرنے والے. یا اللہ اگر سانو بھی دینا ہے تے انہوں بھی دینا ہے تے پھر سانو احسان کا دا جتا ہے. سمجھ آئی؟ بڑی بات وہ سمجھ آ گئی ہے. یا اللہ احسان کا دا جتا ہے. پتر سانو دیتے ہی تے پتر انہوں بھی دیتے ہی. تندرستی سانو اگر باعث ماری تو فہو یشفینا, اگر اسی بیمار ہونے ہیں تو سانو تو شفا دینا ہے, اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو انہوں شفا کون دیتا ہے؟ یا تو ذمہ ڈال ہے یا تو پھر تو ہی دینا ہے نا, دیتا ہے نا, اللہ ہی دیتا ہے نا. کوئی اب کوئی یہاں سے اب بھائی کھڑا ہو جائے نہیں اسے اللہ نہیں شفا دیتا تو کون دیتا ہے؟ اگر کوئی کافر, کوئی عیسائی, کوئی یہودی بیمار ہوتا ہے, جب وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے, جب اس کو دوائی دی جاتی ہے تو اس دوائی کو شفا کون بناتا ہے؟ اللہ.
جب وہ اس کو بیٹے کی حاجت ہوتی ہے تو اللہ اولاد نرینہ دیتا ہے، تو کون دیتا ہے؟ اللہ۔ جب وہ رزق نہیں ہوتا تو وہ دعا کرتا ہے اپنے خدا سے، جھوٹے خداؤں سے، تو قبول کون کرتا ہے؟ اللہ۔ دیتا کون ہے؟ اللہ۔ تو یا اللہ پھر سارے تے احسان کا دیتا ہے، اکھا دا، پتر دا، رزق دا، محل مہاڑیے دا، نعمتہ دا، اولادہ دا، اور فرمایا تو انہوں پتہ ہی نہیں۔ قربان جاواں میں جیڑا تواڈے تے احسان جتایا تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں گل میں اختتام کر لگا، گل سمجھا جے؟ سمجھ آ رہی نا بیٹا؟ گل سمجھا جے؟ اختتام کر لگیا، میں چھوٹی جی حدیث بیان کرنا، حدیث دے متن تو تانوں سمجھ آ جائے گی۔ میرے آقا جدو فتح مکہ ہویا نا تے مال غنیمت دے ڈھیر لگ گیا مقبول آقا، مال غنیمت دے ڈھیر لگ گئے، ڈھیر لگ گئے، سبحان اللہ، اور ڈھیر لگ گئے، سبحان اللہ، قربان جاواں سبحان اللہ۔ مال غنیمت دے ڈھیر لگ گئے۔ یہ تو کوئی غیر تے ہے نہیں، سارے تو آپ کی گل ہی مزہ بھی ہوتا ہے۔ ڈھیر لگ گئے، سونے دے ڈھیر، چاندی دے ڈھیر، جواہرات دے ڈھیر، بھیڑ بکریاں دے ریوڑ، اونٹاں دے ریوڑ، گایاں دے ریوڑ۔ فتح جو ہوئی نا، مال غنیمت کٹھا ہویا نا، سجے پاسے مدینے والے کھڑے ہو گئے نے، تے کھبے پاسے مکے والے کھڑے۔ اللہ ادھر مدینے والے ہیں، ادھر مکے والے ہیں، محبوب درمیان میں ہے، محبوب درمیان میں ہے۔ ان کی نظر لالچانا اور للچاتی ہوئی نظر۔ اے آخری گل ہے، میں جناب سنا جی تو ایمان دی سمجھ آ جائے گی، ایمان آدھے کیوں تے آپ دے نو کی عطا ہوتا ہے؟ آپ دے نو محبوب دا ہونا ہی عطا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نو یار دا ہونا نصیب ہو گیا اس کو تے گل ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ادھر مکے والے، ادھر مدینے والے، ایک کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر، ایک کی نظر مال غنیمت پر۔ جے کوئی شک جے تو قرآن اٹھا کے دیکھ لو، کی سپارے نے فرمایا سارا قرآن پڑھو، مکی بھی پڑھو تے مدنی بھی پڑھو۔ جتھے مکی پڑھو گے یا ایھا الناس اکثریت نہ آئے گا، جتھے مدنی پڑھو گے یا ایھا الذین آمنوا آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ دے مخاطب کرنا انداز دیکھو کہ مدینے والے لوگ کیویں مخاطب کرتا ہے تے مکے والے لوگ کیویں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہ مکے والے مسلمان نہیں ہیں، اب تو بات مل جل گئی، رشتہ داریاں ہو گئی، ادھر کے ادھر، ادھر کے ادھر آ گئے۔ بات اس وقت کی ہے، اس لمحے کی ہے کہ وہ ابھی اس منزل کو نہ پہنچے تھے جس منزل کو صاحب مدینہ تھے، کیونکہ انہوں نے حضور پر احسار کیا، قربانیاں دی، حضور کی خاطر گھر بار چھوڑے، اپنی عزتیں بانٹی، اپنے گھر بانٹے، اپنی اولادیں بانٹی، اپنی عزتیں تک بانٹ لی۔ یہ ان کے اثار ہے اور قربانی ہے۔ بہرکیف یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس، یہ اس کا مفاد قرآن بتاتا ہے۔ ادھر بات، ادھر مدینے والے، ادھر مکے والے، محبوب درمیان میں۔ ان کی نظر مال غنیمت، نہیں کہ وہ مسلمان ہی تھے، وہ مسلمان ہیں، وہ ہم سے کروڑوں ہزاروں درجے افضل ہیں۔ ان کا ایک وقت کا روزہ ہمارے ساری عمر کے روزوں سے افضل ہے، باوجود اس کے۔ لیکن بات صرف ادھر ہو رہی ہے کہ توازن قائم کیا جا رہا ہے کہ مدینے والوں کا مقام کیا تھا اور مکے والوں کا کیا تھا۔ سبحان اللہ، توازن ہے، یہ تکڑی ہے۔ ہم سے تو وہ ہزاروں درجے افضل ہے نا، ہماری تو بات ہی نہ کریں، ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، ہم تو حضور کے سگوں کے ساتھ ہیں۔ تھوڑے دکڑے پیڑڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت وکاس لی ہاں، تیرے باغیاں دی آقا باغڑی ہاں، تیرے دردیاں ٹوٹیاں نہ بہرکیف ادھر پھر بیٹھے ہیں ادھر مکے والے، ادھر مدینے والے، ان کی نظر للچاتی ہوئی نظر مال غنیمت پر کہ ہمیں زیادہ مل جائے، کہ یہ نہ ہو حضور فرما دے یہ تو بڑی دور سے میرے ساتھ ہیں، انہیں زیادہ حصہ دوں گا۔ ان کے دل میں وہ خرچ تھا، لیکن ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پہ تھی۔ سبحان اللہ۔ ان کی نظر ہے یہ دیکھنے، ہے یہ دیکھنے کی چیز، اس سے بار بار نہیں،
माशाल्लाह کھولی ہے شوق دید نے آنکھیں تیری اگر کھولی ہے شوق دید نے آنکھیں تیری اگر ہر راہ گزر میں نقشے کفے پائے یار دے سبحان اللہ ہے یہ دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ ہے یہ دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ تو بہر کیف نہ گلزار حسبوت نہ دیوان مار دے ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ پر ان کی نظر للچاتی ہوئی نظر مال غنیمت پر بھیڑوں پر پکڑیوں پر ان جواہرات پر ان سونے پر چاندی پر تو حضور نے ادھر نظر اٹھائی جس طرف اٹھ گئی ادھر بھی نظر اٹھائی دونوں طرف دیکھا اور پھر فرمایا مکے والوں اور مدینے والے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑے ہیں مدینے والے آنسو لیے کھڑے ہیں ان کے دل میں آئی اس لیے روتے ہیں کہ شاید کوئی اور لینے دینے کی بات ہے لیکن ان کے آنسو اس لیے ہیں کہ یہ محبوب کا آبائی شہر ہے ہو سکتا ہے حضور یہاں قیام نہ کرنا یہ اماں ہاجرہ کا شہر ہے یہ ابراہیم کا شہر ہے یہ اسماعیل کا شہر ہے ایسے ہی ہے نا یہ آب زمزم کا شہر ہے ایسے ہی ہے نا یہ کعبۃ اللہ ہے یہ بڑی نشانیاں ہیں یہ بڑی وسعتوں بھرا ہے یہ بڑی برکتوں بھرا ہے یہ بڑی رحمتوں بھرا ہے یہ حضور کے عبد المطلب دادے کا شہر ہے یہ عبداللہ باپ کا شہر ہے یہ اماں آمنہ کا شہر ہے یہ ساری نسبتیں شاید کہ حضور کا دل کہیں یہیں لگ نہ جائے اور حضور ہمیں کہہ دیں مدینے والے جاؤ میں کبھی کبھی تمہارے پاس آ جایا کروں گا یہ دل میں خیال یہ خیال آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری یہ خیال آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری اور دیوانہ وار پریشانہ وار ایسے کھڑے ہوئے ہیں اور حضور کے چہرے کی طرف تکتے ہیں کہ کہیں رضائے یار بدل نہ جائے لطف یار اٹھ نہ جائے یہ سوچتے ہیں تو ادھر مکے والے کھڑے ہیں ادھر مدینے والے کھڑے ہیں حضور نے نظر رحمت اٹھائی فرمایا آؤ مکے والو آیت دا مفہوم جی یہ حدیث نہیں ہے آیت دا مفہوم ہے فرمایا مکے والو میں نے تم پر عدل کیا جاؤ یہ سارے ریوڑ سارا مال غنیمت ساری مال و دولت یہ ساری اٹھا لو یہ ساری اٹھا لو جاؤ تمہیں دی میں نے تم پر عدل کیا تم پر عدل کیا اللہ نے عدل کیتا ہے جی سانو اکھاں دتیاں نے تے ٹرمپ نو بھی دتیاں نے سانو دتیاں تے جان ڈبلیو بش نو بھی دتیاں نے سانو دتیاں تے مودی نو بھی دتیاں سن چائنا والیاں بھی دتیاں سن جو کوئی سانو عطا کیتا زندگی دتی ساہ دتا تندرستی دتی انہوں نے دتا ایک یہ اللہ کا عدل وہ خالق ہے اس کی مخلوق ہے کوئی کون ہوتا ہے اس پر اعتراض کرنے والا اس کی مشیت پر انگلی اٹھانے والا کہ یا اللہ ہم تو مسلمان ہیں تو مسلمان ہیں تو نے خدا کو خرید لیا وہ بھی اس کی مخلوق ہے گویا کہ وہ نہیں خدا کو مانتے گویا کہ وہ دھتکارے ہوئے ہیں گویا کہ ان کو سمجھ نہیں ہے لیکن ہے تو مخلوق اسی کی نا ایسی ہے نا اسی کی مخلوق ہے نا باہر کیف فرمایا مکے والوں میں نے تم پر عدل کیا جیسے خدا نے ہم پہ اور کافروں پہ عدل کیا تمام چیز نعمت مساوت میں برتا دی ہر ایک کو یکساں عطا کیا تندرستی عطا کی اولادیں عطا کی نعمتیں عطا کی عزت عطا کیا لذتیں عطا کی یہ کیا کیا عدل کیا اب بات آئی فضل کی حضور نے اپنا چہرہ انور مدینے کی طرف پھیرا سبحان اللہ اور پچھلے پھر گئے ہو اپنا چہرہ انور مدینے کی طرف پھیرا فرمایا مدینے والوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا میں نے تم پہ فضل کیا سبحان اللہ فضل کیا چلوں گا میں نے تم پہ فضل کیا اللہ فرمایا میں کافروں سارے نعمت ہر شاید تواڈے برابر نوازیا بلکہ تواڈے تو ود بھی نواز چھڈیا لیکن او ایمان والےو میں تواڈے تے فضل کیتا
اللہ کی تو فرمایا تواڈے وچ میں اپنا رسول بھیج دیتا سبحان اللہ قربان جاواں میں تواڈے وچ اپنا رسول بھیج دیتا قربان جاواں میرے محبوب کی آمد ہم پر اللہ کا فضل فضل ہے ہے یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ فضل اسے ہی کہتے ہیں کہ بندے دی اوقات تو جڑا ود کے ہوئے انہوں فضل آنے انہوں فضل دین نہیں فضل انہوں فضل آنے انہوں کیا آنے فضل بندے کی تنخواہ 2-4 ہزار 5 ہزار تے مالا خوش ہو کے آندا یار کوئی گل نہیں تو بڑا چنگا کام ہے لیکن میں تیری تنخواہ تو ود کے تینوں 10,000 دینا یہ کی ہے فضل لیکن آپا تے ایڈے چنگے کامے بھی کوئی نہیں ہیں برحق کھاندے اللہ دے پیندے اللہ دا ہیں سا ایک محتاج اللہ دا لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ حکم اللہ دے نال ہر چیز چلدی پئی ہے لیکن اسی 2 منٹ اللہ دا ذکر اور اللہ دی یاد کر کے راضی ہے کلے بہ کے منڈے کڑیاں کھڈاؤندے ہو کہ اللہ دا ذکر کردے ہو سچی دسیا جی منڈے کڑیاں زیادہ کھلا کیوں بھائی جواب دیا جی کدی کلیاں بیٹھے سوچیا جی کہ اے جڑا سا ہے جو دم غافل سو دم کافر کدی سوچیا جی یہ کس دی امانت ہے یہ کس دے ذمہ لگا ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو ملنے واسطے 2 بندے ٹر پے درویش شاہ محبت یہ بڑے عظیم بزرگ نے رستے میں آئے نا کہ ہاتھ میں غیب کو آواز آئی با یزید بستامی کافر ہو گیا اور مر گیا پھر آواز آئی با یزید بستامی کافر ہو گیا اور مر گیا انہاں کیا کرے کیا چل یار واپس چلیے ایڈی وڈی گل ایڈا وڈا ولی سنیا سی یہ تے ہاتھ میں غیب کی آواز جھوٹی ہو نہیں سکتی با یزید تے مرتا کافر ہو گیا آپا کی اتنے لین جانا دوجی آخر یار چلیے تو صحیح پتا تو لگے کافر ہوا کیوں سبحان پہنچے جدو دیکھیا کہ با یزید تے اپنی مسنت تے بیٹھا سی اللہ اللہ لوگ فیض لے رہے سن با یزید دے رہے سی لوگ منگل والے سن سائل سن وہ اللہ دی عطا کرن والا سی لوگ اپنی حاجت اپنے درد اپنی تکلیف اپنی دعا اپنی ہر چیز لے کے بروئے کار لے کے آ رہے ہیں اور با یزید بستامی اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے فضل دے نال عطا فرما رہے ہیں وہ کچھ دیر بیٹھے رہے انہیں کہا بہنوں نے چاہیے جب شام ہوئی سب لوگ چلے گئے حضرت صاحب نے فرمایا ادھر آؤ میرے پاس میری بات سنو قربان جاواں میں لجپالا با یزید بستامی فرمایا ادھر آؤ میرے پاس میری بات سنو آ گئے حضور حکم فرمایا تم نے جو آواز سنی تھی وہ سچ سنی تھی دسو کہڑے پاسے جانا اللہ اللہ تسی کہڑے کھاتے جی پہلے ویکھیا جی اللہ اللہ دے ولی نے کامل ولی نے اللہ اللہ بہت زیادہ ہی کامل ولی نے با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے مقام غوثیت دے درویش نے تو آپ فرمایا کہ بیٹا تم نے جو سنا وہ سچ سنا وہ بندے نے پہلا تو زمین نکل گئی کہ انہوں نے دسیا کہ لیا انہوں نے دسیا کہ لیا پھر دوسرا خیال آیا کہ دسیا ہے کہ سچ سنا ہے تو جہاں سامنے بیٹھا ہے کون ہے سامنے بیٹھا کون ہے آپ نے فرمایا بیٹا واقعی کل میرے 2 سانس یاد الہی تو غافل ہو گئے سن آسمان تے بھی روڑا پہ گیا زمین تے بھی روڑا پہ گیا آسمان تے بھی روڑا پہ گیا تو سارے ہی خالی کر دے تیرا روڑا کنے پونا کڑمیا کسے کھاتے جا جا کسے کھاتے جا جا یہ جڑا وقت ہے نا یہ یاد الہی دے نال پرو محبت یاد دے نال پرو ٹائم تے نہیں ہے تھوڑی جی کو چھڑ جا ایک چھوٹی جی کی سکتے نہیں ہے ایک آخری شعر کہہ لو وے مایا تیرے وے مایا تیرے ویکھن نو تیرے مایا تیرے وے مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی وچ پا وے مایا تیرے ویکھن نو چک چرخا گلی وچ پا وے لوکا پھاڑے سوت کت دی تنگ تیریاں یاداں دی پا
لگتا تا پلدی سو دل نہیں لگتا ساڑے سے ہجر دی اکتا ساڑے سے ہجر دی اکتا تے اج میرا دل کردا اج میرا دل کردا وے اج میرا دل کردا گھر چھٹ کے ملنگ ہو جا وے مایا تیرے ویکھن نوں قربان جاواں آقا بات یہ ہے یہ جڑا گھر چھڑ کے ملنگ والی بات ہے نا یہ بیٹا ایسی بات ہے کہ تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا حد لا مقام سے گزر گیا حد کل فقا سے گزر گیا تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی در بدر کبھی تیرے در غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا قربان جاواں تو بات اللہ دے بندے یہ جڑے ساہ نے یہ کسی دے ذمے نے تے کسی دے واسطے نے تے کسی دے لئی نے انہاں نو پترا ایویں فضول نہیں محبوب دی محبت اور محبوب دا تصور سامنے رکھ کے کیونکہ تصور میں جڑی تصویر نے تصور نہیں آندا تصور ہور ہوندا بیٹا اے تصویر نو ویکھنا تصور نہیں ہوندا اے تے کملیاں دا کام نہیں پکیاں دا کام کچھ اور ہے سبحان اللہ تصور تو وہ ہے کہ جب آ جائے تو پھر تو یا کیا کر رہا ہے تصور تو ایک ہی بات کا نام ہے نا دوئی کا بات تو تصور ہی نہیں ہے دیکھتا تو ہو اور دکھتا کوئی اور ہو تو وہ تصور نہیں ہوتا وہ بیٹا کچھ اور ہوتا تیرا وہم ہے تصور یہ ہے کہ جب آ جائے تو پھر تو نہ رہے ہاں جو تم پڑی ہے کہ میراج ہے حسن کی دن بڑی ہے کہ میراج ہے حسن کی اے جنو بتا یہ منزل ہے یہ کون سی ان کے گھر کا پتہ پوچھتے پوچھتے پوچھنے والا خود لامکاں ہو گیا اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینہ ربیع الاول اور ربیع الثانی کا ہے یہ بڑا مقدس مہینہ ہے حضور کی نسبت والے مہینے ہیں اور یہ جو بلاد ہے یہ تو پھر سبحان اللہ کیا ہی کہنے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مامور کیا ہوتا ہے وہ جہاں میں پھرتے ہیں دیکھتے ہیں پھرتے ہیں کہ جناب والا کہاں کہاں حضور کے دیوانے اور عاشق ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں اور جہاں نظر آ جاتے ہیں سب کا نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے جب پیش ہوتا ہے تو اللہ نظر رحمت ڈالتا ہے ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سبحان اللہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ ہو جائے بھلا کو عمل کی لبدا ذکر مصطفیٰ دا کرے کہ جدو اللہ دی بارگاہ تیرے نام جاویں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے تو اگلے پچھلے ساری خطاواں معاف فرما دے وہ پچھلے نہیں کمڑیا اگلے بھی پچھلے نہیں اگلے بھی تو باہر کیف بڑا بابرکت مہینہ ہے اور دوسری بات جیڑی میں گل کی تھی بیٹا اللہ دا اس تو بڑا احسان اور کی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب سانو عطا فرمایا پچھلیاں امتاں نو نبی دیتے سانو نبی بھی دیتا سانو محبوب بھی دیتا ایسا محبوب کسی کا ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے جدائی پر مگر عرش نشین سبحان اللہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حضور کی محبت کاملہ عطا فرمائے آمین اور حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور یہ تے کوئی گل نہیں کہ اسی آکھی حضور دے کتیاں دا ادب ہے تے حضور دی جڑی مدینے دی ریت ہے اوندا ادب نہیں ہر نسبت ہر چھوٹی بڑی نسبت جس چیز کا تعلق حضور سے جڑ جائے جڑی چیز دا تعلق حضور نال لگ جائے اوندا ادب سارے تے واجب ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں سارے حضور کی نسبت عطا فرمائے آمین وما علینا